بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو ٹانگوں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے یا ٹانگوں میں ضعف اور کمزوری کا احساس رہتا ہے، پٹھے کمزور ہو چکے ہیں یا پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں اور خاص طور پر رات کو ٹانگوں میں جو بے چینی ہونے لگتی ہے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے 10 بالکل آسان اور سادہ سے گھریلو نسخے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، بہتر لگے، اسے آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہڈی کی یخنی ہے۔ بازار سے لمبی نالی دار ہڈیاں لے کر آئیں جن میں مکھ اور گودا موجود ہو، اس کی یخنی بنا کر استعمال کریں اور ہر دوسرے تیسرے دن آپ اسے استعمال کیا کریں۔ اس سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے، آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے، ٹانگوں پنڈلیوں کے پٹھوں کو اور ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے اور ضعف، کمزوری، درد وغیرہ سے نجات دلانے کے لیے بہت عمدہ فوائد رکھتی ہے۔ دوسرا، بادام اور دودھ کا استعمال کریں اور اس کے لیے 7 عدد بادام کی گریاں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح سویرے انہیں چھیل لیجئے اور آہستہ آہستہ خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھا لیجئے۔ اوپر سے آپ نے 1 گلاس دودھ پی لینا ہے۔ بادام اور دودھ دونوں ہی کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں، ہڈیوں پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور کھنچاؤ کی کیفیت کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اسے آپ نے کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنا ہے، کم سے کم مہینہ بھر ضرور اس کا استعمال کریں، تب جا کے آپ کو اس کے مکمل فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کیلے کو اپنی روزمرہ ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، کیونکہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو پٹھوں کے کھنچاؤ میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ ٹانگوں پنڈلیوں میں اگر ضعف اور کمزوری ہے تو آپ اسے بھی دودھ کے ہمراہ ملک شیک بنا کر پی سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تخم میتھی یعنی میتھی دانہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ دردوں میں، کھنچاؤ میں اور کمزوری میں آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسے خاص کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو پٹھوں کے کھنچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کیلشیم کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے، جبکہ اس میں میگنیشیم اور پوٹاشیم کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ درد، سوجن، ورم اور کمزوری کو دور کرنے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے۔ اسے استعمال کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ رات کو 1 کپ پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیجئے، صبح تک اس کا سارا اثر پوری طرح سے پانی میں آ چکا ہوگا۔ اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ میتھی دانہ بھی اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اسے بھی کچھ دن متواتر کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو خاطر خواہ فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح جو سفید تل ہیں، یہ آپ کی ٹانگوں پنڈلیوں کے لیے، ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے اور نسوں کے لیے بہت مفید اثرات کے حامل ہیں۔ خاص طور پر دبلے پتلے کمزور افراد جنہیں آئرن اور کیلشیم کی کمی کا سامنا ہے، ٹانگوں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں یا کمر میں درد رہتا ہے، اور ایسے لوگ جو قوت باہ کی کمی کا شکار ہیں، ایسے لوگ سفید تل استعمال کر کے بہترین فوائد لے سکتے ہیں۔ بس 1 چمچ سفید تل رات کو سونے سے پہلے خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے 1 کپ دودھ کا پی لیں۔ کچھ دن اسے بھی استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضعف، کمزوری، تھکان، سستی اور درد وغیرہ سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ شہد کا استعمال ضرور کریں۔ شہد میں موجود انزائمز آپ کے بدن میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کو بہتر طریقے سے جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ نہ صرف ہڈیوں کے خلیات کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے ہڈیوں کی ساخت مضبوط ہوتی ہے۔ خاص طور پہ بڑی عمر کے افراد میں ہڈیوں کے بھربھرے پن اور ہڈیوں کی کمزوری کے خلاف بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سوزش اور ورم کو کم کرنے کے لیے بھی اپنے اندر لاجواب فوائد رکھتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو بھی ہڈیوں، پٹھوں میں کمزوری ہے، کھنچاؤ رہتا ہے، ایسے لوگ روزانہ پانی میں شہد ملا کر پیا کریں، اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔
اسی طرح آپ انڈے اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی میں بے پناہ غذائیت ہوتی ہے اور یہ ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ابلتے ہوئے دودھ میں ایک انڈا ڈال کر تھوڑا پکا لیجئے اور اسے روزانہ استعمال کیا کریں۔ یہ آئرن اور کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے اور ٹانگوں پنڈلیوں میں یا ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر اور کشمش کا نسخہ اس مقصد کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر اور کشمش دونوں ہی آئرن، کیلشیم اور میگنیشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ نہ صرف نیا خون پیدا کرتی ہیں بلکہ بلڈ سرکولیشن کو بھی امپروو کرتی ہیں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے میں لاجواب فوائد رکھتی ہیں۔ چنانچہ 2 انجیر اور 8 سے 10 عدد کشمش کے دانے رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے۔ صبح سویرے خالی پیٹ اسے استعمال کریں۔ ٹانگوں پنڈلیوں میں درد، بے چینی اور کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اگر ادرک اور لیموں کا قہوہ استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے جس سے ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف دوران خون میں بہتری آتی ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، پٹھوں کو تقویت ملتی ہے اور درد سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ 1 انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا لے کر چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے اور پھر ایک برتن میں 1.5 کپ پانی لے کر اس میں ادرک شامل کریں۔ ساتھ ہی 1 چمچ تازہ خوشبودار اور بڑھیا قسم کی سونف ڈالیں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں۔ اب اس میں آدھے لیموں کا رس ملا کر حسب ذائقہ میٹھا کریں اور نوش فرمائیں۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد اسے استعمال کیا کریں۔ پٹھوں کا کھنچاؤ، ہاتھ پاؤں سن ہونا، ٹانگوں پنڈلیوں میں درد اور سوجن ایسے مسائل کا شافی علاج ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ آپ میٹھا تیل یعنی تلوں کا تیل استعمال کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سے ٹانگوں پنڈلیوں میں اور پیروں میں 10-15 منٹ کے لیے مالش کریں۔ اس سے ٹانگوں کی طرف بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی اور دن بھر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں یا کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں ان کی ٹانگوں کی تھکان اس سے دور ہوگی، پٹھے ریلیکس ہوں گے، سکون محسوس کریں گے اور درد سے بھی راحت ملے گی۔ بس اس سے مالش کرتے وقت اور مالش کے بعد 1 گھنٹے تک ٹانگوں کو ہوا سے بچائیں، ہوا نہ لگنے دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔